بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہفتہ 13 ستمبر 2025 آپ کی خدمت میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان، اور آپ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں۔ مدینہ منورہ میں کیا ہوا آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا، ویڈیو تو لازمی دیکھی ہوگی آپ نے۔ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں سعودی حکومت نے ابھی کلیریفیکیشن نہیں دی، انہوں نے سعودی حکومت نے اپنے ایئر ڈیفنس کے میزائل سسٹم کے ذریعے ایک میزائل کو انٹرسیپٹ کیا، مداخلت کی، اس کو روکا، مارا اس کو، میزائل جا رہا تھا اسرائیل، یعنی اسرائیل کی طرف اگر میزائل جا رہا ہے تو اس کو روک رہا ہے سعودی عربیہ، محمد بن سلمان کی فوج۔ اور اگر سعودی عربیہ کے اوپر سے ہی اسرائیل کے جہاز اڑ کر جا رہے ہیں دوحہ پر حملہ کرنے کے لیے تو اس کو کچھ نہیں کہا جا رہا۔ یہ ہے وہ سوال ناظرین جو میں آپ کی خدمت میں دینا چاہ رہا تھا۔ آپ اس سوال کو سمجھیے گا۔ مکہ مدینہ ہمیں بہت عزیز ہے، سعودی عربیہ بھی بہت عزیز ہے، قطر بھی بہت عزیز ہے، یمن بھی بہت عزیز ہونا چاہیے۔ کل پاکستان کے مندوب نے، عاصم افتخار نے، اسرائیلی مندوب کے سامنے ڈون ڈونگ، کیا نام ہے ان کا، ڈونگ ڈونگ، ان کے سامنے یہ کہا کہ آپ یمن، ایران اور یہ قطر، فلسطین، پھر اس سے پہلے اس کے بعد سیریا، اس پر حملے کے مرتکب ہوئے ہیں۔ آپ نے ٹونیزیا میں، ٹیونس کے باہر جو فلوٹیلا کھڑا تھا سمندر میں، اس پر ہی حملہ کیا۔ اگرچہ نقصان زیادہ نہیں ہوا، نقصان کے بارے میں ابھی خبر نہیں آئی ہے، لیکن حملہ کیا آپ نے وہ فلوٹیلا جو کہ مدد لے کر غزہ کے مظلوم عوام کی طرف جا رہا ہے۔ تو آپ نے دوسرے یہ بھی کہا ایک سیٹلمنٹ، یعنی آباد کاری، آپ نے کالونی آباد کرنے کے لیے اس کا سنگ بنیاد رکھا اور کہا کہ جی یہاں پر صرف اور صرف اسرائیل ہوگا، فلسطین نہیں ہوگا۔ جبکہ کل ہی 140 ممالک نے یہ قرارداد پر دستخط کیے، یہ منظوری دی کہ فلسطین کے علاقے میں 2 اسرائیل بھی بنے گا تو فلسطین بھی بنے گا۔ یہ ہے تمام دنیا کا فیصلہ، اور اگر اس دنیا کے فیصلے میں رکاوٹ ہے تو وہ اسرائیل ہے۔ یہ وہ چند عرضداشت جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، ناظرین اس پر توجہ دیجیے گا۔ صورتحال انتہائی گمبھیر اور پریشان کن ہے۔ عالم اسلام کے اندر نہ طاقت ہے، نہ لیڈرشپ ہے۔ لے دے کے ٹرکی ہے جو نیئرسٹ، جو کہہ سکتے ہیں اسرائیل کے قریب ہے، کیا اسرائیل اس کے ساتھ جنگ کرے گا؟ اور کیا پاکستان پہ حملہ کرے گا جو بار بار اس نے ریفر کیا ایبٹ آباد آپریشن؟ یہ تو بدنصیبی ہے کہ پاکستان کی افواج کی جو قیادت تھی اس وقت جنرل کیانی کے پاس تھی، صدر پاکستان آصف زرداری تھے، وزیر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی تھے، ایئر چیف بھی تھے راؤ سلیمان، یا مجھے یاد نہیں آ رہا نام۔ یہ پوری قیادت اپنی جگہ موجود تھی حضور والا، تو آپ نے کیوں نہیں ایبٹ آباد آپریشن میں امریکہ سے کہا کہ رک جاؤ جی، رک جاؤ، ہماری قومی غیرت کا اور حمیت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ مداخلت نہیں کریں گے، نہیں تو آپ کے ہیلی کاپٹرز کو اڑا دیا جائے گا۔ کسی میں جرت نہیں ہوئی جناب، اور اوباما جو ہے اوول آفس میں بیٹھے ہوئے کونڈولیزا رائس کے ساتھ پورا آپریشن دیکھ رہے تھے۔ میں ناظرین آپ کی خدمت میں ہسٹری پیش کر رہا ہوں، یہ میری آنکھوں کے سامنے سے گزرا ہے۔ بہت سے واقعات ہیں، گزشتہ 50-60 سال کی ہسٹری لے کر پھر رہے ہیں ہم اپنے ساتھ۔ انتہائی دردناک کیفیت کی صورتحال ہے یہ۔ اٹس ویری انفارچونیٹ کہ ہمارے یہاں کوئی ایسی لیڈرشپ نہیں ہے۔ کنگ خالد آئے تھے، ان کو بھی چلتا کر دیا آپ نے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انہوں نے عالم اسلام اور پیٹرو ڈالر کی بات کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ نہیں جی اب ہماری ایک کامن مارکیٹ ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ، کامن کرنسی ہونی چاہیے۔ امریکہ کو پسند نہیں آیا کہ یار ڈالر کے مقابلے پہ، یہ کانسیپٹ اس وقت سے چل رہا ہے۔ اور آج برکس کے خلاف جو ڈونلڈ ٹرمپ بار بار کہتے ہیں کہ یہ ٹرمپ برکس سے باہر نکل جائیں، انڈیا پر پریشر ڈالا ہوا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ڈالر کو وہ کمزور دیکھنا نہیں چاہتے۔ ایسا کمپیٹیٹیو رینج، کمپیٹیٹیو مارکیٹ، فری مارکیٹ انوائرمنٹ ہے، وہاں پہ اگر آپ کا ڈالر چل رہا ہے تو دوسری کرنسی بھی چلے گی، یا تو پھر ڈالر اتنا پاورفل ہو کہ دنیا بھر میں تمام کرنسیز ختم کرنے کے بعد ڈومیسٹک کرنسی بھی ڈالر ہونی چاہیے پھر، یا یورو ہونی چاہیے، بٹ دیٹ ول ناٹ ہیپن۔ یہ ہے صورتحال جس کے لیے آپ کو اور ہمیں بہت کچھ سوچنا پڑے گا۔ 15 تاریخ کی میٹنگ کے بارے میں دیکھتے ہیں اس کا کیا آؤٹ کم ہوتا ہے۔ دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ سری لنکا میں آپ نے دیکھا کہ خاتون چیف جسٹس، جن کا نیریٹو کیا ہے، اینٹی کرپشن، وہ کرپشن کے انتہائی خلاف، چیف جسٹس ریٹائرڈ، ان کو وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ اور پاکستان کی چیف جسٹس کا کیا حال ہے؟ کیا پاکستان کی چیف جسٹس کو، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو کوئی وزیر اعظم لگائے گا؟
یہ سوال ہے. انٹرم پرائم منسٹر کو لگائے گا اگر اس قسم کی صورتحال پیدا ہوگی. وہاں پہ لوگوں کو لنچ کر دیا گیا، ان کے رہنماؤں کو، وزیروں کو، ان کو پیروں کے نیچے کچل کے مار دیا گیا ہے، ڈنڈوں سے مار دیا گیا، جان سے چلے گئے وہ لوگ. ویری انفارچونیٹ. یہ اسپارک ہے، یہ سوشو اکنامک ڈس آرڈر ہے، یہ ان ایکوالٹیز کی بات ہے، عدم مساوات کی بات ہے. روٹی نہیں مل رہی لوگوں کو، اور سیلاب کے اندر آپ ٹک ٹاک بناتے پھر رہے ہیں، کیمرہ چل رہا ہے، ان کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے. اور بدنصیبی دیکھیے اس قوم کی کہ جو ریاست کا چوتھا ٹوٹا ہوا ستون ہے، جس کو کہتے ہیں جی فورتھ پلر آف دا اسٹیٹ، وہ پیسے کمانے کے لیے ایک ایک دو دو تین تین منٹ کی ویڈیو چلا رہا ہے. اور ایک صحافی وہاں بیٹھے ہوئے اسلام آباد میں، کوئی عامر الیاس سم تھنگ، ان کی کریڈیبلٹی کیا ہے آپ مجھے بتائیں؟ صرف حکومت کے جوتے تلوے چاٹنے کے علاوہ ان کے پاس کام کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب، پاکستان شوڈ میک این آفر ٹو قطر اینڈ ادر پور کنٹریز کہ جی ہم آپ کی خدمت کریں گے، آپ ہمیں پیسے دیں. وہ کرائے کی فوجی ہے پاکستان کی فوج جو ہے، کہ کرائے کے ٹٹو ہیں ہم لوگ. کوئی شرم و حیا، کوئی غیرت، کوئی قومی غیرت حمیت بھی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے؟ قوم فروختند چھ ارزاں فروختند. قوم تو بیچی مگر کیا سستی بیچ دی، کیا کم قیمت پر بیچ دی. بڑی غیرت مند قوم ہے یہ پاکستان کے لوگ. انہوں نے بڑی قربانیاں دے کر 1947 میں پاکستان بنایا تھا قائد اعظم کی قیادت میں. یہ انفارچونیٹ پہلو یہ ہے کہ اس کے اندر غلط لوگ آ گئے، وہ حکمران بن گئے. 70 سال سے ایسے حکمران موجود ہیں جنہوں نے کبھی عوام کے بارے میں، ان ایکوالٹیز کو ختم کرنے کے بارے، عدم مساوات کو ختم، معاشی ناہمواریوں کو ختم کرنے کے بارے میں کوئی پلان نہیں دیا. ایک نہیں دیا تھا روٹی کپڑا مکان. نہ روٹی ہے، نہ کپڑا ہے، نہ مکان ہے. قبر اور کفن ہے صرف غریب عوام کے لیے. غربت 50%، 60% تک ہے. 3000 روپے دیسی گھی بک رہا ہے، 2500 روپے بکرے کا گوشت بک رہا ہے، 600 روپے کلو گھی بک رہا ہے، 200 روپے کلو چینی بک رہی ہے، 250 روپے کلو دودھ بک رہا ہے. کون سا یعنی آپ نے کمال کر دیا جناب کہ ہم عوام کی خدمت کر رہے ہیں. عوام کی خدمت نہیں ہے. یہ جہازوں کو اڑائے پھرتے ہیں، پاک ون پاک ون پاک ون. یہ کہاں سے آتا ہے پیسہ؟ یہ غریب کا خون ہے جو اس کے انجن میں ڈالا جا رہا ہے. غریب کا خون ہے جو آپ چوس رہے ہیں. جناب یہ کچھ میری گزارشات ہیں. آپ دیکھیں کیا ہوا سری لنکا میں، دیکھیں بنگلہ دیش میں کیا ہوا، دیکھیں کیا ہوا ہے نیپال کاٹمانڈو میں، کیا ہوا ہے جکارتا میں. کتنی دیر لگے گی پاکستان کو؟ ویسے بھی دشمن آپ کو کھانے کے چکر میں ہے. بنو کی چھاونی کے ساتھ ہی آپ کا جو فوجی کیٹل فارم تھا اس کو ہی لوٹ کر لے گئے وہ لوگ، افغانی اور TTP والے. جبکہ ان کے پاس جدید ترین اسلحہ، آرمر یعنی سینے بند جو گولی بلٹ پروف ہوتا ہے وہ لگا کے پھرتے ہیں. ہمارے فوجی کے پاس، بیچاروں کے پاس وہ بھی نہیں ہے. ان کو آپ نے ریوو ڈالے دے رکھے ہیں، چھوٹی چھوٹی گاڑی دے رکھی ہے. ان کے پاس جدید ترین گاڑیاں، اسلحے، سنائپرز، آٹومیٹک گنز موجود ہیں، رائفلز موجود ہیں. ہمارے پاس کیا ہے؟ AK-47 اسی ٹائپ کی G3 وغیرہ، بہت پرانے زمانے کی یعنی ہتھیار ہے. یہ اب تو جدید ترین یہ ہتھیار ہے. BLA استعمال کر رہا ہے پاکستان کے خلاف. BLA کے جو دہشت گرد ہیں ان کے بعد جدید ترین اسلحہ. یہی حال TTP کا ہے. امید کرتے ہیں کہ افغانستان میں کابل کی حکومت TTP کے خلاف کارروائی کرے گی. جو صورتحال اس وقت پیدا ہو رہی ہے، وہاں پہ بندہ پکڑا گیا، انڈیا کا جاسوس پکڑا گیا، PNG بنا دیا اس کو. تھوڑے دن پہلے بھی وہاں پہ قطر وغیرہ میں گھوم کر آیا تھا. وہ پکڑا گیا، ہوٹل میں بیٹھا ہوا ہے. پکڑنے والے کون ہیں؟ خود کابل گورنمنٹ کے، اسلامی امارات کے یعنی سیکورٹی فورسز نے اس کو پکڑا ہے. اور اس کو PNG ڈکلیئر کرنے کے بعد اس کو کہا جی جاؤ انڈیا واپس جاؤ. یعنی انڈیا جو ہے وہ خود طالبان کی جو حکومت ہے وہاں پر کابل میں اس کے خلاف کام کر رہا ہے. اٹس ویری انفارچونیٹ. ناظرین یہ کچھ صورتحال میں نے آپ کی خدمت میں چیدہ پوائنٹ رکھے ہیں. آپ اس پر غور کیجئے، توجہ دیجئے اس کے اوپر، اور آپ دیکھیں کہ ملک کے حالات کس نہج پر جاری ہیں. عمران خان کے دونوں بیٹے اور بشرا بیوی کی بہن اس وقت سوئٹزرلینڈ میں ہیں. سوئٹزرلینڈ کے شہر کیپٹل برن میں موجود ہیں. مقصد کیا ہے کہ وہاں پہ ایک پٹیشن رپورٹر کو جمع کرا دی جائے اور عمران خان ریلیز کے لیے کیمپین چلائی جائے. بشرا بیوی اپنی بہن بشرا بیوی کی بہن اپنی بہن کے لیے گئی ہیں، مریم نواز بٹو، اور بیٹے اپنی ماں اپنے باپ کے لیے گئے ہیں. دیکھیں کیا ہوتا ہے. they have very successfully internationalized the issue.
یہ انٹرنیشنلائزیشن آف دس ایشو جو ڈومیسٹک ہے ہمارا، امریکن سینیٹرز کیا کہہ رہے ہیں، خواہ وہ کانگریس کے ہوں، کانگریس میں کیا وہ ڈیموکریٹس ہوں یا ریپبلکنس ہوں، ملک کی بدنامی ہو رہی ہے نا جناب، اس پر سوچنا ہوگا۔ اور شہباز شریف اینڈ کمپنی کا جو الائنس ہے یہ تو کبھی نہیں چاہے گا، وہ تو چاہے گا کہ یار بلاول کو حکومت دے گا، اگر جانا ہی ہے مجھے شہباز شریف صاحب کو، بلاول کو پکڑاؤ جی، چلو یہ آگے چلتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ جب نہروں کے بنانے کا مسئلہ درپیش ہوا تو یہ سب کے سب اکٹھے ہو گئے تھے، ڈیولپمنٹ کا نیریٹو کدھر گیا، یہ جی نہیں بن سکتی۔ آپ دیکھیں لاکھوں کیوسک پانی جو ہے جا رہا ہے مسلسل دریا میں سے بہتا ہوا سمندر میں جانا چاہیے، بالکل جانا چاہیے، جتنی ریکوائرمنٹ ہے اتنا جانا چاہیے، وہاں کی جو لائف ہے ڈیلٹا کی وہ انٹیکٹ رہنی چاہیے، لیکن ایسا بھی نہیں ہو کہ آپ کی اپنی جو زمینیں ہیں وہ بھی خشک رہیں، بنجر رہیں، تھر خالی پڑا ہوا ہے، تھل خالی پڑا ہوا ہے، یہ خالی پڑا ہوا ہے چولستان، یہ تینوں بڑے صحرا بنجر ہیں، غیر آباد ہیں۔ اور جو آباد زمینیں تھیں بہاول نگر، چشتیہ، فورٹ عباس، ہارون آباد کی، وہ بھی برباد ہو چکی ہوئی ہیں۔ اب اس بارش میں اور اس سیلاب میں تھوڑا سا زمین کا رخ بدلے گا، یقیناً بدلے گا، تھوڑا ہو سکتا ہے فرٹائل ہو اور یہ سیم تھور کا مسئلہ بھی کسی حد تک حل ہو جائے، ممکن ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین یہ ہے آپ کے خدمت میں صورتحال کہ کرک چارلی کا جو کلر تھا ٹائلر رابنسن، اس کو 30 گھنٹے میں 32 آورز میں ایف بی آئی نے گرفتار کر لیا۔ ونڈرفل۔ وہ جو بندہ تھا جو آوازوں کو دبا رہا تھا، جو آواز دبا رہا تھا کرک چارلی کی، اس کو پکڑ لیا گیا۔ نوجوان لڑکا ہے، ہارڈلی ان دی ایج آف 22۔ ہی میں بھی اٹیمپٹ کرنا چاہ رہا تھا خود کو سوسائڈل کے لیے، لیکن پکڑا گیا۔ دیٹس ویری گڈ۔ آوازیں بند نہیں ہونی چاہیے، آوازیں جاری رہنی چاہیے۔ نیتن یاہو آوازیں بند کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ہمارے لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ دیٹس ویری انفارچونیٹ۔ چیف جسٹس ڈوگر صاحب کے ساتھ جو ایمان مزاری نے کیا ہے، کلاس کی چیز کی ہے، بہت اچھا کیا۔ یہ وہ چیف جسٹس صاحب ہیں جو گالیاں بھی دیتے ہیں، جو ایمان مزاری کو کہتے ہیں کہ میرے اگر ہتھے لگ گئی نا تو پھر یہ ہے، جو ملتان سے ان کا تعلق ہے ڈوگر صاحب کا، یہ اس سے پتہ لگ گیا ان کا خاندان، ان کے بیک گراؤنڈ، ان کی ایجوکیشن، ان کی اخلاقیات، ان کی تہذیب، اس سے اس کا اندازہ ہو گیا۔ پھر بعد میں جاتے ہیں فیملی کے لیے اس کے گھر کہ انہوں نے معافی دے دو۔ پورے پاکستان کی بارز اس کے خلاف کھڑی ہو چکی ہیں۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے، یحییٰ آفریدی کو بھی لینا چاہیے چیف جسٹس پاکستان کو۔ اس اسلام آباد کے جو امپورٹڈ چیف جسٹس لاہور سے لے کر آئے تھے، اب ان کو غیر قانونی، غیر آئینی طور پر لے کر آئے تھے، اللہ رب العزت نے ان کو منزل دکھا دی ہے، ان کو منزل دکھا دی ہے۔ ایمان مزاری نے کسی بھی قسم کی صلح سے انکار کر دیا، بہت اچھا کیا اس نے۔ ایسے لوگوں کا انجام یہی کچھ ہونا چاہیے جو وہ اپنا فیٹ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی۔ ڈاکٹر عبدالجبار خان کو اجازت دیجیے، اس کو سبسکرائب کیجیے، اس کو پروموٹ کیجیے، آگے کیجیے، اس کو آگے بڑھائیں۔ تھینک یو ویری مچ اینڈ گاڈ بلیس یو۔